مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محبت الريح من تلقاء قاصمة أو مدى البرق في السلماء من إلهامه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الرجل یودع صاحبہ. قال حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن قريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتودع فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني سعد بن ابراهيم ان نافع بن جبير بن مطعم اخبره انه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وانه ذهب لحاجة له وان مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. باب ہے مرد جو ہے وہ اس مرد کے بارے میں جو اپنے ساتھی کو وضو کروائے. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں حضرت قریب سے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام ہیں. وہ اسامہ بن زید سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب عرفہ کے میدان سے رجوع کیا تشریف لے کر آئے تو آپ ایک گھاٹی پہاڑ کی گھاٹی کی طرف آپ نے توجہ فرمائی تو اپنی حاجت کو پورا فرمایا قضاء حاجت فرمائی. حضرت اسامہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالتا تھا اور آپ وضو فرماتے تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا نماز کا وقت آ گیا؟ فرمایا نماز کی جگہ آگے. اگلی حدیث میں امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نافع بن جبیر بن مطعم نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عروہ بن مغیرہ سے سنا. وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے حاجت کے لیے آپ چلے گئے اور حضرت مغیرہ وہ پانی آپ پر انڈیلتے تھے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے واپس آئے تو وضو کروانے کے لیے وہ کہتے میں پانی انڈیلتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے. آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کا مسح کیا اور موضوع پر مسح فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی وضو کروائے اپنے ساتھی کو وضو کروا سکتا ہے, اس میں حرج کوئی نہیں ہے. جی. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. قال حدثنا إسماعيل. باب ہے وضو کے بعد وضو ٹوٹ جانے کے بعد قرآن کا زبانی پڑھنا یا قرآن کے علاوہ کا زبانی پڑھنا. حضرت منصور و ابراہیم نخعی سے روایت کرتے فرماتے ہیں کہ حمام میں قرآن مجید پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جہاں پر دو باتیں پیش نظر رکھنی ہے کہ ایک تو ہے کہ اس کے اندر اختلاف ہے. ابھی قرات حمام میں جہاں نہانے کا مقام ہوتا ہے وہاں پر کی جائے کہ نہیں, ایک اختلاف اپنی جگہ رہا. لیکن اس اختلاف کے پہلے یہ بات سمجھ ہے کہ اس دور میں جو حمام ہوتے تھے وہاں باقاعدہ ہم ڈال کر جاتے تھے. وہ حمام بڑے وسیع اور عید بنے ہوتے تھے
ان کے ساتھ واش روم اٹیچ نہیں ہوتے تھے. ایک جگہ ہوتی تھی جہاں صاف ستھری جگہ ہوتی تھی جہاں پانی اپنے اوپر ڈیلا جاتا تھا, تہمتیں ڈالی ہوتی تھی. تو اس مقام پر قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے مسئلہ ہے, تو اس میں بھی اختلاف رہا کہ وہاں پر پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے. یعنی جب حمام کا ذکر ہے تو اس سے مراد ہمارے یہ حمام نہیں مراد, یہ ہمارے واش روم مراد نہیں ہے. وہ ہے کہ جہاں پانی باہر سے بھر کر لے کر آتے تھے, تہمتیں ڈال کر غسل کرتے تھے, اور اس دوران پانی ختم ہوتا تھا پانی منگوا بھی لیتے تھے. یعنی یہ ان کی نیت ہوتی تھی, بڑی ایک پردے والی جگہ ہوتی تھی. تو مردوں کے ایسے مقام میں جہاں پر, تو اس بارے میں بھی اختلاف رہا. خواجہ حسن بصری اور ان کے پیروکاروں میں سے اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں. ان کے پیروکار مسلم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جو خواجہ حسن بصری کے اسی موقع پر ہیں کہ یہ ایسا کرنا مکروہ ہے. باقی بعض محدثین اس کو جائز سمجھتے ہیں, لیکن میں نے پوزیشن بتا دی, پوزیشن یہ تھی. اور بے وضو کوئی خط لکھنا جس میں قرآن نہ ہو, قرآن کی کوئی آیت نہ ہو, تو ایسے لکھنے میں کوئی حرج نہیں. حضرت حماد ابراہیم نقوی سے روایت کرتے ہیں کہ ان کان علیہم, اگر حمام والوں پر اظہار, وہی بات آج میں تہمت ہو, تو یہ سلام کر لے, اور اگر ان پر تہمت نہ ہو تو پھر سلام نہ. اس کا مطلب امام بخاری باب کے اندر جو پہلے ابراہیم نخعی کا قول لے کر آئے ہیں, اس کی وضاحت دوسرے ابراہیم نخعی کے قول سے ہو رہی ہے کہ وہ بات تھی ہی تہمت کے اعتبار سے. بھئی جب تہمت پہنی ہو تو سلام کر سکتے ہیں, نہ پہنی تو سلام نہیں کر سکتے. تو کیا تہمت نہ پہنی ہو تو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ سلام کے درجے اس سے نیچے ہے. اس واسطے اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھیں کہ اس وقت تہمت ڈال کر غسل کیا کرتے تھے, اور قرآن کا حمام میں پڑھنا اس معنی کے اندر ہے. جی. قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى ابن عباس ان عبد الله بن عباس اخبره انه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته, فالتجأت في أرض الوسادة, واتجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في طولها, فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل, استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده, ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران, ثم قال إلى شن معلقة فتودع منها فأحسن وضوءه, ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع, ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها, فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر ثم اتجه حتى اتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. بسم اللہ. بعد قرآن مجید کو بے وضو ہونے کے بعد پڑھنے کے حوالے سے باب تھا. اس کے بعد جو امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حدیث لے کر آئے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ وہ رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے پاس گزاری, اور کہتے ہیں کہ میں تکیے کی ایک طرف میں چوڑائی میں لیٹ گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو گھر والے تھے حضرت میمونہ وہ لمبائی میں لیٹ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمانا شروع کیا حتیٰ کہ نصف رات گزر گئی. کچھ تھوڑا سا قبلہ بقلیل, قلیل کا ساتھ قید بڑی ضروری تھی, کیونکہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تہجد کا جو وقت ہے وہ نصف اللیل کے بعد شروع ہوتا ہے. بعض فقہا نے نیند کی شرط لگائی ہے کہ نیند تہجد کے لیے ضروری ہے, لیکن شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے نیند کی شرط نہیں لگائی. آپ نے فرمایا اس کے لیے نصف اللیل گزرنا یہ شرط ہے. تو ان کے اس موقع کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصف رات کو اٹھے, بیدار ہوئے, یا اس سے کچھ قبل تھوڑا سا یا اس کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, آپ نے آنکھوں کو ملنا شروع کیا, یعنی یمسح النوم عن وجهه بیدی, اس طرح نیند کو اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ کو اس طرح ملا, یہ بھی سنت ہے. فوراً اٹھ کر دوڑ لگا دینا یہ سائنسی طور پر غلط ہے, سارا وہ ہوگا, سنت نہیں ہے. پھر آپ نے آخری 10 آیات سورہ آل عمران کی پڑھی,
پھر آپ کھڑے ہوئے، لٹکا ہوا ایک مشکیزہ تھا، اس سے وضو کیا، اچھے طریقے سے وضو کیا۔ مشکیزہ لٹکا ہوا ہو تو ظاہر بات ہے کھڑے ہو کر وضو ہوگا۔ اچھا، اس کی دو احتمال میں دو صورتیں، مشکیزہ لٹکا ہوا تھا لیکن بیٹھنا ممکن تھا، بیٹھ کے وضو ہو گیا، مشکیزہ لٹکا ہوا تھا بیٹھنا ممکن نہیں تھا، تو دونوں احتمالوں سے دونوں مسئلے ثابت ہوتے ہیں، لہذا اگر بیسن پر کوئی وضو کر لیتا ہے تو اس کے خلاف سنت نہیں ہوگا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، نماز ادا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا، اور میں جس طرح حضور نے کیا میں نے بھی ایسے کیا، سنت حاصل کرنے آیا تھا۔ پھر میں چلا اور حضور کے ایک طرف میں کھڑا ہو گیا، یعنی وہ آپ کے پہلے میں بائیں طرف بنتا تھا، میں نے اپنا دایاں ہاتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا، دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے کان کو، میرے دائیں کان کو مروڑا۔ پھر وہ دائیں کان کو مروڑنے سے میں سمجھ گیا تو دائیں طرف آنا ہے، دو رکعتیں پڑھی، پھر دو رکعتیں پڑھی، پھر دو رکعتیں پڑھی، پھر دو رکعتیں پڑھی، 4 8 ہوگی، پھر دو رکعتیں پڑھی، پھر دو رکعتیں پڑھی، پھر آپ نے وتر ارشاد فرمائی۔ پھر آپ پہلو کے بعد لیٹے حتیٰ کہ مؤذن آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے 2 ہلکی رکعتیں پڑھی جن کو سنت فجر کہا جاتا ہے، پھر آپ تشریف لے گئے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ یہ آپ کا رات بھر کا معمول تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں وظائف نہیں، یہ تھے، اور چونکہ بعد والے اگر اتنی تعداد میں وظائف کرتے ہیں اور صبح وہی عمل کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے تو پھر تو بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی فرماتے ہیں، تہجد بھی ادا فرماتے ہیں، صبح زندگی کے معمولات وہ بھی گزارے، وہ بھی عمل پیرا ہو رہے ہیں، رات انہوں نے عبادت میں گزاری، اشراق پڑھ کے سو گئے، 12 بجے اٹھے، تو یہ کیسی زندگی ہے کہ جو جا کر معاشرت اور معیشت کا وقت ہے اس کو ایسے سو کر گزارا جا رہا ہے۔ یہ باب ہے جی، باب من لم يتوضا الا من الغش المثقل. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأة فاطمة عن جدتها اسماء بنت ابي بكر انها قالت اتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون واذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فاشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فاشارت اي نعم فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت اصب فوق راسي معا فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أراه إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو المؤمن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا فقد علمنا ان كنت لمؤمنا واما المنافق او المرتاب لا ادري ذلك قالت اسماء فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. امام بخاری بیان فرماتے ہیں کہ باب اس کا جس نے وضو نہیں کیا مگر غشی کی وجہ سے جو اس کے اوپر طاری ہوگا۔ اچھا، اس باب کے تحت جو حدیث لے کر پہلے گزر گئی، سورج کرنے لگا، اس وقت ایک بی بی آئی، اس نے اشارے میں بات کی تو ام المومنین اشارے میں بتا دیا کہ نماز ہو رہی ہے پوری پر، تو کہتے ہیں مجھ پر اس وقت غشی جب ہوئی تو میں نے اپنے سر کے اوپر وہ پانی ڈالا تو غشی وہ پھر ختم ہو گئی۔ باب کے مناسبت اتنی اور حدیث پر چونکہ گزر چکی ہے جی۔ باب مسح الراس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على راسها وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعد الراس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. باب ہے سر کا، سارے سر کا مسح کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وامسحوا برؤوسکم۔ ابن مسیب فرماتے ہیں کہ عورت مرد کے درجے میں وہ بھی اپنے سارے سر کا مسح کرے گی۔ امام مالک سے پوچھا گیا کیا یہ کفایت کر دے گا کہ اب بندہ اپنے بعض سر کا مسح کرے، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید کی حدیث سے استدلال کیا کہ پورے سر کا مسح کرے جی۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه ان رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى اتستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بماء فافرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنشر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا
ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين ثم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدا بمقدم راسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں ایسے عمر بن جاہ مازنی سے اپنے باپ سے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن زید کو کہا اور وہ اس کے عمر بن جاہ کے دادا ہیں کہ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یا طاقت رکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے انتور یہ کہ آپ ہمیں دکھائیں کیا اتنی استطاعت ہے کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن زید نے کہا ہاں کیوں نہیں. آپ نے پانی منگوایا, اپنے ہاتھوں پر انڈیلا, اپنے ہاتھ کو دھویا 2 مرتبہ, پھر کلی کی, ناک میں پانی ڈال کر جھاڑا 3 مرتبہ, پھر اپنے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ, پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھویا کونی سمیت, پھر سر کا مسح کیا 1 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ, پھر ان کو پیچھے سے آگے کیا. اقبال کا مطلب پیچھے سے آگے کرنا اور آگے سے پیچھے لے جانا. تو ابتدا جو آپ نے کی سر کے شروع سے کی ہے حتی ذهب بهما الى قفاه, بدھی تک چلے گئے. ثم ردهما الى المكان, پھر ان کو دونوں کو لوٹا دیا اس جگہ تک جہاں سے شروع کیا تھا. پھر آپ نے دونوں پاؤں کو دھویا. جی. باب غسل الرجلين الى الكعبين. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو بن ابي شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطور من ماء فتوضا لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاكفى على يده من الطور فغسل يديه 3 ثم ادخل يده في الطور فمضمض واستنشق واستنثر 3 غرفات ثم ادخل يده فغسل وجهه 3 ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين ثم ادخل يده فمسح راسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه الى الكعبين. باب ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں حضرت عمر سے, وہ اپنے والد گرامی سے, کہ میں عمر بن ابو حسن کے پاس آیا, ان سے جب ان سے عبداللہ بن زید سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بارے میں پوچھا تو آپ نے پانی کا ایک تشت منگوایا, تو ان کے لیے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وضو کیا, اپنے ہاتھوں پر پانی ڈیلا اس تشت سے, تو پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا, پھر اس تشت کے اندر آپ نے ہاتھ کو داخل کر دیا, کلی کی, ناک میں پانی ڈالا, جھاڑا 3 مرتبہ 3 چولہوں کے ساتھ, پھر اپنے ہاتھ کو داخل کیا تو اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا, پھر اپنے ہاتھ کو داخل کیا اسی برتن میں تو 2 مرتبہ اپنے کوئی اس میں بازوں کو دھویا, پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو داخل کیا تو اپنے سر کا مسح کیا, پھر آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے کی طرف 1 مرتبہ لے گئے, پھر اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا. اچھا اس میں ایک بات کا خیال رکھیں, جو بازوں کو 2 مرتبہ دھونے کا ذکر آ رہا ہے تو پہلے کو 1 مرتبہ الگ طور پر جس طرح مل کر دھو رہے تھے اس کا پانی بہاتے, تو جب پانی 2 مرتبہ بہانا ہے نا تو پہلا جو مل کر دھونا ہے اس کو اس کا شمار نہیں کر رہے, اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے جس طرح باقی حدیث میں اس کی وضاحت ہے. باب استعمال فضل وضوء الناس وامر جرير بن عبد الله اهله ان يتوضأوا بفضل سواقه. باب ہے لوگوں کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا, اور سے جریر بن عبداللہ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا یہ کہ ان کی مسواک کے بچے ہوئے پانی کے ساتھ وضو کر لیں. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت ابا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا عاجرة فطيب بوضوء فتوضا فجعل الناس ياخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وقال ابو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما. امام بخاری اپنے سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حکم کہتے ہیں کہ میں نے ابو جحیفہ کو سنا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گرمی کی شدت میں نصف دوپہر, آپ کے پاس وضو کا پانی لایا گیا, آپ نے اسے وضو فرمایا, لوگ جو آپ کے وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے اس کو لے رہے ہیں, اس کو اپنے چہرے پر مار رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زور کی نماز پڑھائی 2 رکھتے, اثر کی پڑھائی 2 رکھتے, اور آپ کے سامنے نیزہ بطور سترہ لگا ہوا تھا. ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا جس میں پانی تھا, تو آپ نے اپنے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور اس میں کلی بھی فرما دی. پھر فرمایا
پھر فرمایا لہما، یہ ان دونوں کو یہ پانی اس سے پلا دو اور ان کے چہرے پر بھی ڈال دو اور ان کے سینے پر بھی ڈال دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تبرک خود پیش فرما رہے ہیں. اب تو سمجھ رہے تھے کہ نام نبی جیسے نہیں. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن ربيع قال وهو الذي مجى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام بيرهم. قال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه واذا توضا النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتدرون على وضوئه. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ محمود بن ربیع وہ وہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے میں اپنے کنویں سے پانی جب لیا تو ان کے یہ لڑکے جب ان کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی ڈالی. اصل وہ مسورہ سے روایت کرتے ہیں ان کے علاوہ سے کہ بھئی ان میں سے ہر ایک، دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کی تصدیق کرتا ہے اس مسئلے میں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ کے وضو کے جو پانی ہے، وضو کا جو پانی ہے وضو، اس کے اوپر صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ ازدحام کرتے، جگڑتے ہوئے پانی نیچے نہ گرے تو میں لوں. سبحان اللہ، یہ حضور کی شان ہے. کسی کا یہ نہیں بنتا کہ حضور کی نقل کرتے ہوئے اپنی کلیاں پیش کرے، اس کو کلی والا پانی پیا جائے. جی. باب قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجهاد قال سمعت صائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابن اختي واجع فمسح راسي ودعا لي بالبركه ثم توضا فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهري فنظرت الى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجرة. کیونکہ اس بات کا عنوان نہیں اور رسول یہ کہ جس بات کا عنوان ہو پچھلے باب کے عنوان پر رکھتا ہے، اس میں مزید ایک فائدہ ہوتا ہے. پچھلا باب یہ ہوتا ہے وضو کے بچے اور پانی کو استعمال کرنا، دیکھو اس میں مزید فائدہ بھی ہے. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جاب کہتے ہیں کہ میں نے صائب بن یزید کو یہ کہتے سنا کہ میری خالہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گی. انہوں نے جا کر اس کی یاد سنا، میرا یہ جو بھانجا ہے اس کو کوئی درد پہنچی ہے، اس کے قدموں میں درد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کو چھوا، میرے لیے دعائے برکت فرمائی، یہ اضافہ آ گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا. آپ سے مناسبت ہوگی. اور مزید ایک فائدہ کہ پھر میں حضور کے پشت کے پیچھے کھڑا ہو گیا، میں نے خاتم نبوت کی مہر کو دیکھا آپ کے دو کندھے شانوں کے درمیان، جس طرح انڈے کی طرح تھی اور زر الحجرہ اور کبوتری کا جو انڈا ہوتا ہے نا اس طرح، اور یہ جو شادی کے لیے وہ تیار کرتے ہیں دلہن کے مسحری، اس کی طرف ابری ہوئی. تو کہتے اس طرح میں نے دیکھا تو انتہائی خوبصورت تھی، نبوت کی جو مہر تھی. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة فعل ذلك ثلاثا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں باب ہے اس کی جس نے کلی کی اور ایک ہی چلو کے ساتھ کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی ڈالا. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زید سے وہ کہ انہوں نے اب دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی کو لیا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر منہ کو دھویا اور کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا ایک ہی ہتھیلی سے. پھر اس کے بعد اس کو 3 مرتبہ دھویا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کونی سمیت 2 مرتبہ دھویا، اپنے سر کو تمسا کیا آگے سے پیچھے سے، آگے سے پیچھے کی طرف اور پیچھے سے آگے کی طرف. دونوں پاؤں کو کفن سمیت دھویا. پھر فرمایا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. جی. باب مسح الراس مرة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطور من ماء فتبدلهم فكفى على يديه فغسلهما ثلاثا
ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وحدث موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. بعد ہے سر کا مسئلہ کو تھوڑا کرنا. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زید سے انصاری سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے پانی کا ایک قشر منگوایا ان کے لیے، پھر انہوں نے وضو کیا تو پانی کو اپنے دونوں ہاتھوں پر ڈیرا، پھر 3 مرتبہ اس کو دھویا. یہ جو قاسم قطربان ہے مطلق سنت ہے اسی اعتبار سے. پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کر دیا کیونکہ دھل گیا تھا اور پانی مستعمل ہونے والی بات ختم ہو گئی تھی. پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، ناک میں سے پانی جھاڑا 3 مرتبہ 3 چلووں کے ساتھ ایک ہی پانی سے، کیونکہ ایک چلو کے والے سے بات بھی آ گئی، 3 چلووں کے والے سے بات بھی آ گئی. دونوں طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی. پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کیا، اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو داخل کیا برتن میں، پھر اپنے ہاتھوں دونوں ہاتھوں کو کنگھے سمیت 2 مرتبہ دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کیا، اپنے سر کا مسح کیا آگے سے اپنے ہاتھ کے ساتھ، آگے سے پیچھے کی طرف لے گیا، پیچھے سے آگے طرف لے گئے، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کیا، پھر دونوں پاؤں کو دھو لیا. اور امام بخاری اپنی سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سر کا مسح اور سے بغیر نہیں اپنے سر کا مسح ایک ہی مرتبہ کیا. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتودع عمر بن حميم ومن بيت النصرانية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال كان الرجال والنساء يتودعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. بعد مرد کا اپنی عورت کے ساتھ مل کر وضو کرنا اور عورت کے بچے ہوئے پانی کے ساتھ مرد کا وضو کرنا، یعنی یہ معیوب چیز نہیں. عورت پانی مستعمل نہ ہونے دے تو اس کا جو بچا ہوا پانی اس سے مرد وضو کر سکتا ہے، مرد کے بچے پانی سے وضو عورت کر سکتی. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نصرانیہ کے گھر سے گرم پانی کے ساتھ وضو کیا، اور بظاہر باپ سے مناسبت نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ نصرانیہ کے گھر سے جو پانی آ رہا ہے تو وہ بھی ایک عورت سے آ رہا ہے، اور نصرانی عورت سے اگر پانی لے کر اس کے ساتھ وضو جائے گا مرد کا، تو پھر مسلمان عورت جو ہے وہ مسامحت تھوڑا کرتی ہے، اس سے پانی لے کر وضو کرنا ہے، اس کے بچے ہوئے وضو سے پانی سے وضو کرنا یہ جائز کیوں نہیں ہوگا. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے کیا فرماتے ہیں کہ مرد اور عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں اکٹھے وضو کیا کرتی تھی. على حبيبك خير